ساری چیزیں جو ہے وہ نارملی چل رہی تھی. تو اچانک سے جب لینڈنگ کا ٹائم آیا تو جس وقت پائلٹس نے یہ الفاظ بولے اس وقت یہ پیسنجر ایئر کرافٹ کراچی کے اوپر صرف 600 فیٹ کی اونچائی پر تھا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کڑکڑاتی گرمی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے گھروں میں بند تھا. 2:35 ہو رہے تھے اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد کراچی ایک ایمرجنسی سچویشن میں گھر جائے گا، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PK-8303 کے پائلٹ نے میڈے کا ڈسٹریس سگنل دے دیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ پائلٹ بے بس ہو چکا ہے اور جہاز اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. یہ سگنل دینے کے چند سیکنڈز بعد کراچی ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھتا ہے اور آسمان کالے دھوئیں کی چادر اوڑھ لیتا ہے. ساری چیزیں جو ہے وہ نارملی چل رہی تھی. تو اچانک سے جب لینڈنگ کا ٹائم آیا تو اس نے پائلٹ نے جو ہے وہ لینڈنگ کا اناؤنس کیا کہ وی آر ریڈی فار لینڈنگ. وہ جب فرسٹ اٹیمپٹ کیا ہے انہوں نے اور بیلی لینڈنگ کی ہے تو لوگ اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ وہ جہاز کے واک وے میں آ گئے تھے، اپنی سیٹ سے اٹھ کے واک وے میں آ گئے تھے. اور جب دوبارہ ٹیک آف ہوا ہے تو اس وقت تک وہ واک ویز میں کھڑے ہوئے. ٹیک آف کرنے کے بعد کوئی 10 منٹ 12 منٹ جو ہے وہ پلین ہوا میں رہا ہے. ہوا میں رہنے کے بعد جب دوبارہ اس نے اناؤنس کیا ہے پائلٹ نے کہ وی آر ریڈی فار لینڈنگ، پلین جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے ہٹ ہوا ہے دوسری دفعہ کہ لوگوں کو جو ہے سنبھلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. ایک دم بہت زوردار آواز تھی اور ہر چیز آنن فانن کے اندر تباہ ہو گئی. مطلب تو جیسے ایسے تو فیل ہو جیسے جنگ چھڑ گئی ہے. ساری بلڈنگیں لرز گئی تھی اور بہت زیادہ. جب میں نیچے گراؤنڈ پہ آئے، جب پلین ریسٹ ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی، اسموک تھا، پورا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اور الحمدللہ میری سیٹ اپنی جگہ پہ تھی، لیکن باقی لوگوں کی چیخوں کی آوازیں، بچوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، سب کی جو ہے نا آوازیں آ رہی تھی. تو میں نے اپنے رائٹ سائڈ پہ جب ونڈو والی سائڈ پہ دیکھا تو میں ونگ کے ساتھ ہی بالکل بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں سے مجھے ایک روشنی نظر آئی ہے. سیٹ بیلٹ کھولا، سیٹ بیلٹ کھولنے کے بعد میں نے سیٹ پہ پاؤں رکھا اور میں اس جگہ سے جہاں سے مجھے روشنی نظر آ رہی تھی وہاں سے میں باہر کی طرف میں نے ونگ کے اوپر گیا اور وہاں سے میں نے نیچے جمپ کیا. پھر تو وہ جمپ اپروکسیمیٹلی میرا تھا 10 سے 12 فٹ ہائٹ تھی جہاں سے میں نے جمپ کیا. اچھا، جمپ کرنے کے بعد جب میں باہر گیا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں پلین میں ہی تھا. تو پہلے تو وہ یقین نہیں کر رہے تھے کہ آپ اس پلین میں تھے. پھر انہوں نے جو ہے وہ ایمبولینس کو فون کیا ہے، ایمبولینس آئی ہے اور مجھے جناح ہاسپٹل شفٹ کی ہے اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے مجھے پھر اس کے بعد سول ہاسپٹل لے کے گیا. ایئر بس A302 ماڈل ٹاؤن کی کالونی کی گھنی آبادی کے اوپر ایئرپورٹ سے صرف 430 کلومیٹر دور کریش ہو جاتا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ پلین میں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا. تو پھر آخر یہ حادثہ ہوا تو ہوا کیسے؟ پائلٹس اور ٹریفک کنٹرولرز کے درمیان کیا بات چیت چل رہی تھی؟ صرف چند منٹ پہلے کسی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی پہلی کوشش کی اور وہ کیسے ناکام ہو گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور 3 سال تک چلنے والی انویسٹیگیشن میں کون سے راز کھل کر سامنے آئے، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں. ورلڈ فیکٹس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، 22 مئی 2020 والے دن فلائٹ 8303 کو لاہور سے 1 بجے ٹیک آف کرنا تھا اور اس کی منزل تھی کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہ ایک چھوٹی فلائٹ تھی جس کو تقریباً 1 گھنٹے 45 منٹوں میں اپنی منزل پر لینڈ کرنا تھا. اس وقت کووڈ لاک ڈاؤنز اپنے عروج پر تھے جس کی وجہ سے بہت کم فلائٹس چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور عید کی چھٹیاں قریب آنے والی تھی. فلائٹس کم تھی اور پیسنجرز زیادہ، یعنی فلائٹ پوری طرح سے بھری ہوئی تھی. اس میں ٹوٹل 91 پیسنجرز اور 8 کرو ممبرز موجود تھے. آج کے دن موسم بالکل پرفیکٹ تھا، لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی. پائلٹس کی بات کی جائے تو ایک تھے فلائٹ کے کیپٹن جو کہ 58 ایئرس کے سجاد گل تھے اور ان کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جوائن کیے 24 سال گزر چکے تھے اور ان کے پاس 18,000 گھنٹوں کا ایکسپیرینس تھا. جبکہ دوسرے تھے فرسٹ آفیسر 33 سالہ عثمان اعظم جن کو PIA میں 10 سال گزر چکے تھے. یہ 16 سال پرانا ایئر بس 320 میں 2 CFM56 ٹربو فین انجنز لگے تھے اور ان دونوں انجنز کا اس سٹوری میں بہت اہم کردار ہے.
ایئر کرافٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں تھا، جس کو ایئر بس کی ریکمنڈیشنز کے حساب سے مینٹین بھی کیا جا رہا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر تمام تر تیاریاں پوری کرنے کے بعد صرف 5 منٹ کے ڈیلے کے ساتھ دوپہر 1:05 پہ جہاز ٹیک آف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فلائٹ 8303 34,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ چکی تھی، جس کو کروزنگ الٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے، اور اگلے 45 منٹوں تک اس کو اسی کروزنگ الٹیٹیوڈ پر رہنا تھا۔ کروزنگ الٹیٹیوڈ پر پہنچتے ہی ان کو سنیکس سرو کیے گئے، لیکن کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے سنیکس لینے سے منع کر دیا۔ کروزنگ کے دوران پائلٹ نے جہاز کو آٹو پائلٹ پر رکھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ 1:24 پر جہاز نواب شاہ کو کراس کر رہا تھا اور اسی وقت اس کو کراچی کنٹرول ٹاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، یعنی پچھلے کنٹرول ٹاور کا کام اب ختم ہوا اور اب ذمہ داری ہے کراچی ٹاور کی۔ کراچی کنٹرول نے پائلٹس کو ویلکم کیا اور ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کا کہا۔ نارملی اس روٹ پر اڑنے والا جہاز نواب شاہ پہنچ کر کراچی ٹاور سے کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کس روٹ سے آنا ہے۔ نواب شاہ سے کراچی کئی روٹس موجود ہیں، جن میں شامل ہے نواب شاہ 2A، نواب شاہ 2B اور نواب شاہ 1C۔ یہ تینوں راستے فلائٹس کے کمپیوٹر میں بھی ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یعنی نواب شاہ سے جو بھی راستہ اسائن کیا جاتا ہے پائلٹس اپنے فلائٹ کمپیوٹرز میں سیو کر لیتے ہیں، اور پھر آٹو پائلٹ خود ہی اپنے الٹیٹیوڈ اور سپیڈ کم یا زیادہ کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ PIA کی فلائٹ 8303 کو پہلے نواب شاہ 2A کا راستہ اسائن کیا گیا تھا، جو کہ دکھنے میں زیادہ بڑا نظر آ رہا تھا، لیکن بعد میں پائلٹس کے زور دینے پر ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کا آرڈر دے دیا گیا۔ کیونکہ پینڈیمک کا دور تھا اور فلائٹس کا رش نہیں تھا، اسی وجہ سے کنٹرولر نے بھی ان کو ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی پرمیشن دے دی، لیکن پائلٹ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس شارٹ کٹ کو فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں سیو نہیں کیا تھا، یعنی کمپیوٹر کے اوپر نواب شاہ 2A کا راستہ سلیکٹ کیا گیا تھا، جبکہ اصل میں وہ 1C سے آ رہے تھے۔ نواب شاہ پہ جہاز کی اونچائی 34,000 فٹ تھی۔ 34,000 فٹ اور مکلی وے پوائنٹ پر یعنی کراچی ایئرپورٹ سے 28 کلومیٹر پہلے جہاز کو 7,000 فٹ تک ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر ہے جہاز فوراً تو 34,000 سے 7,000 پر نہیں آ سکتا، تو اس کو نواب شاہ سے مکلی کے دوران راستے پہ ہی آہستہ آہستہ الٹیٹیوڈ کم کرنا تھا۔ اگر راستہ لمبا ہوگا تو الٹیٹیوڈ آہستہ آہستہ کم ہوگا، اور اگر راستہ شارٹ ہوگا تو الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہوگا۔ فلائٹ کمپیوٹر میں 2A والا راستہ سلیکٹ ہونے کی وجہ سے جہاز الٹیٹیوڈ 1000 فٹ پر منٹ کے حساب سے کم کر رہا تھا، جبکہ پائلٹ جہاز کو 1C کے راستے سے لے کر آ رہے تھے، جس میں زیادہ تیزی سے الٹیٹیوڈ کم ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مکلی کے مقام پر جہاں جہاز کو 7,000 فٹ پر ہونا تھا، وہ اصل میں 10,000 فٹ پر تھا۔ کراچی کنٹرولر جب ریڈار پر PK 8303 کی اونچائی زیادہ پاتے ہیں تو پائلٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کی اونچائی زیادہ ہے، کیا آپ آسانی سے لینڈ کر پائیں گے یا پھر مکلی پر ہی ایک گول چکر لگا کر الٹیٹیوڈ کم کریں گے، جس پر کیپٹن نے بولا کہ نہیں، ہم کر لیں گے، اور گول چکر لگانے سے منع کر دیا۔ ابھی تک دونوں پائلٹس کو علم نہیں تھا کہ کمپیوٹر میں سیو ہوا راستہ الگ ہے اور وہ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ انفارمیشن ان کے سامنے ظاہر تھی، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا گیا۔ مکلی کے بعد اونچائی کم کرنے کے لیے جہاز کی نوز ڈاؤن کی گئی۔ اب یہ تیزی سے نیچے آ رہا تھا، قریب 2400 فیٹس پر منٹ کی سپیڈ سے، یعنی ایک منٹ میں 2400 فٹ کم ہو رہے تھے، اور نوز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ کچھ سیکنڈز کے بعد جہاز رن وے سے 21 کلومیٹر دور پہنچ چکا تھا۔ اس کی اونچائی جہاں پہلے 10,000 فیٹس تھی، وہ اب 6,000 رہ گئی تھی، لیکن اس پوائنٹ پر رول کے مطابق الٹیٹیوڈ کو 3,000 فٹ پر ہونا تھا، یعنی یہ لوگ ڈبل الٹیٹیوڈ پر تھے۔ اس دوران کنٹرولر نے کئی بار کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے مطابق پائلٹ نے غلطی سے ریڈیو فریکوینسی چینج کر دی تھی۔ جب کیپٹن سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا تو پھر ایمرجنسی فریکوینسی کے ذریعے کیپٹن سے رابطہ کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ 6,000 فیٹس پر ہیں، جبکہ آپ کو 3,000 فیٹس پر ہونا چاہیے تھا۔ ان کو دوبارہ سے آربٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا، جس سے جہاز کی سپیڈ اور الٹیٹیوڈ دونوں کم ہو سکتے تھے، لیکن اس بار بھی کیپٹن نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ ہم رن وے پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں، ہم کر لیں گے۔ اس موقع پر کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو کہا کہ دیکھنا، لینڈ کرنے کے بعد یہ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے یہ کیسے کیا۔ یہ آواز کاکپٹ وائس ریکارڈر میں بھی ریکارڈ ہو چکی تھی، اور کراچی کنٹرولر نے بھی سن لیا تھا۔
کنٹرولر نے دوبارہ سے ان کو آربٹ کرنے کی ہدایت دی، جس پر کیپٹن نے تیسری بار بھی منع کر دیا۔ اس پوائنٹ پر کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اصل میں فلائٹ کمپیوٹر میں 2A کا راستہ سلیکٹ تھا جبکہ وہ 1C سے آئے تھے۔ اس پر ان کو یہ کہتے بھی سنا گیا، اوہ یہ کیا ہوا، رکیں ہولڈ ختم کریں، جس پر فرسٹ آفیسر نے اپنا ہولڈ ختم کر کے کیپٹن کو سارا ہولڈ دے دیا۔ یاد رہے کہ یہاں تک جہاز کو فرسٹ آفیسر فلائی کر رہے تھے جبکہ کیپٹن کی ذمہ داری ہر چیز پر نظر رکھنا تھی، اور کیپٹن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرسٹ آفیسر نے لینڈنگ گیئر نہیں کھولا تھا۔ PK-8303 بہت تیزی سے نیچے آ رہی تھی اور ایک موقع پر اس کی سپیڈ 650 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھی بڑھ گئی تھی، جس پر وارننگ الارمز بجنا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب پہنچے تو کیونکہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تھا تو اس پر دوسرا الارم بھی بجنے لگا۔ اس پوائنٹ پر فرسٹ آفیسر ڈر گئے اور پائلٹ کو کہا کہ سر کیا واقعی ہمیں ایک آربٹ لے لینا چاہیے جس سے سپیڈ اور اونچائی دونوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن کیپٹن اپنے ضد پر اڑے رہے اور جب وہ رن وے کے قریب پہنچے تب تک جہاز میں ملٹیپل الارمز بج رہے تھے، جس میں سے ایک لینڈنگ گیئر کا بھی تھا۔ اس کنفیوزنگ سچویشن میں لینڈنگ گیئر کھلے ہی نہیں تھے۔ جہاز کو رن وے پر اتار دیا گیا۔ 16 سیکنڈز میں 4 بار جہاز رن وے سے ٹچ ہوا، جس کی وجہ سے کیبن میں کافی جھٹکے آئے اور جہاز کے دونوں انجنز رن وے پر رگڑتے گئے اور ان میں سے آئل لیک کرنے لگا۔ کیپٹن جو پہلے ہی الارمز کی وجہ سے کنفیوز ہو چکے تھے، اس پوائنٹ پر آ کر ان کو احساس ہوا کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے، لیکن تب بھی فرسٹ آفیسر چلا کر بولے، سر ٹیک آف، سر ٹیک آف۔ گھبراہٹ میں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات مان لی اور لیور نیچے رکھنے کے بجائے دوبارہ سے اوپر اٹھا لیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت جہاز کو رن وے پر ہی اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا، زیادہ سے زیادہ انجن میں آگ لگ جاتی جس کو ایئرپورٹ ایمرجنسی سچویشن بہت آسانی سے ہینڈل کر لیتی اور آگ پر قابو پا لیا جاتا، لیکن کیپٹن نے ایسا نہیں کیا اور دوبارہ ٹیک آف کرنے پر ان کو احساس ہوا کہ ایک انجن رگڑ کھانے کی وجہ سے فیل ہو چکا ہے اور جہاز اب صرف دوسرے انجن پر کام کر رہا ہے جس کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آئل دونوں انجنز میں سے ہی لیک ہوا تھا۔ اب وہ 3000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ کر گو اراؤنڈ کر کے لینڈ کر سکتے تھے۔ اس دوران آخری انجن میں بھی وائبریشن شروع ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز بنا انجن کے رن وے کی طرف گول چکر لگا رہا تھا اور اس کا الٹیٹیوڈ تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ اس بار کیپٹن نے لینڈنگ گیئر کافی دیر پہلے ہی کھول دیے تھے جس کی وجہ سے ڈریگ پیدا ہو رہا تھا اور سپیڈ کم ہو رہی تھی، وہ سپیڈ جس کو اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ 600 فیٹ کی اونچائی پر وہ رن وے کی سیدھ میں آ چکے تھے، لیکن کیپٹن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ رن وے تک نہیں پہنچ پائیں گے اور تبھی انہوں نے میڈے کی کال دے دی تھی۔ بس پھر کچھ ہی سیکنڈز کے بعد رن وے سے صرف 1340 میٹر پہلے 2:45 پر PIA فلائٹ PK-8303 ماڈل کالونی کے گھروں کے اوپر جا گری اور اس کریش سے پیدا ہونے والے دھماکے کو میلوں دور تک بھی سنا گیا اور کالا دھواں آسمان پر اٹھنے لگا۔ کرو سمیت جہاز میں 99 پیسنجرز میں سے 2 لوگ حیرت انگیز طور پر بچ گئے، جبکہ گھروں پر کریش ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ پر ایک جان کا نقصان ہوا۔ ایمرجنسی سروسز فوراً پہنچ گئی لیکن تنگ گلیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق اس ایکسیڈنٹ کی ذمہ داری کیپٹن پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار رولز اینڈ ریگولیشن کی خلاف ورزی کی اور کئی بار ٹریفک کنٹرولرز کی انسپیکشنز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری ذمہ داری ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی تھی، انہوں نے پائلٹ کو کیوں نہیں بتایا کہ ان کا لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہوا۔ اگر پہلے اٹیمپٹ میں یہ گیئر کھلا ہوتا تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ دونوں پائلٹس اس دن روزے سے تھے، یعنی انہوں نے پچھلے 7-8 گھنٹوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ بعد میں روزہ رکھ کر فلائٹ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ بات بھی نکل کر سامنے آئی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹس کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے۔ اسے PIA کا نان سیریس بیہیویئر ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پائلٹس پر سختی کیوں نہیں کی اور کیوں ان کو اتنی آزادی دی کہ وہ پیسنجرز کی جان داؤ پر لگا کر رولز کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ آنا پڑے گا تو انہوں نے ان کو ویل ان ٹائم گائیڈ کر دیا، وارن کر دیا، جو بھی ان کی فزیولوجی ہوتی ہے، اینڈ دین ہی ڈیسائیڈیڈ ایٹ اے ویری لیٹ اسٹیج کہ میں نہیں لینڈ کر سکتا، سو ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ناؤ گو بیک۔ اب جہاز ابھی بھی نیچے آ رہا ہے ہلکا سا، تو انجن
अनसेफ हैं, क्योंकि लैंडिंग गियर लगते तो इंजन ज़मीन से नहीं लगते, कोई लैंडिंग गियर चले गए तो इंजन लग गए, जब इंजन लग गए तो और फिर ये टेक ऑफ कर गया तो इंजन को हो गया डैमेज। एरर कह लें, मिस्टेक कह लें, केयरलेसनेस कह लें, ठीक है, टोटल नेग्लिजेंस कह लें, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह लें। इस केस के अंदर वी कॉल इट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कि सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब आपको उस पोजीशन में दाखिल होने की क्या ज़रूरत है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। और जब इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात नहीं मानी एज ए कैप्टन, पहले भी कभी इसने नहीं मानी होगी, एकदम में तो नहीं होता हिम्मत उसकी कि जी मैं नहीं मान रहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गाइड कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी कोई गलती नहीं है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई गलती नहीं है।